بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب تم دنیا کی مفلسی سے تنگ آ جاؤ اور رزق کا کوئی راستہ نہ نکلے تو صدقہ دے کر اللہ سے تجارت کر لیا کرو۔ گناہ پر ندامت گناہ کو مٹا دیتی ہے، نیکی پر غرور نیکی کو تباہ کر دیتا ہے۔ زبان کا وزن بہت ہی ہلکا ہوتا ہے مگر بہت کم لوگ ہی سنبھال پاتے ہیں۔ اپنے بہترین وقت کو نماز میں وقف کرو کیونکہ تمہارے سب کام تمہاری نماز کے بعد قبول ہوں گے۔ لوگ پیار کے لیے ہوتے ہیں اور چیزیں استعمال کے لیے۔ بات تب بگڑتی ہے جب چیزوں سے پیار کیا جائے اور لوگوں کو استعمال کیا جائے۔ نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ خوش نصیب ہے وہ آنکھ جس نے اطاعت خداوندی میں نیند کو خیر بات کہا۔ اگر تم سے کوئی بھلائی کی امید رکھے تو اسے مایوس مت کرو کیونکہ لوگوں کی ضرورت کا تم سے وابستہ ہونا تم پر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے۔ بے شک اپنی ہر چیز اچھے دوست کے لیے قربان کر دو لیکن کسی چیز کے لیے اپنے اچھے دوست کو قربان مت کرنا۔ ان لوگوں کو کھونے سے ڈرو جن کے نزدیک دوستی کے رشتے خون کے رشتوں سے عزیز ہوتے ہیں۔ صبح کی نیند انسان کے ارادوں کو کمزور کرتی ہے۔ منزلوں کو حاصل کرنے والے کبھی دیر تک سویا نہیں کرتے۔ پوشیدہ طور پر صدقہ کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ دسترخوان میں سے جو کچھ زمین پر گرے اسے کھا لو کہ اس کا کھانا اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہر درد سے شفا بخشتا ہے، خاص طور پر اس شخص کو جو اس کے ذریعے سے طالب شفا ہو۔ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا قرآن کے بارے میں کہ اس پر عمل کرنے میں دوسرے لوگ تم سے آگے نہ نکل جائیں۔ اس خدا سے ڈرتے رہو جس کی صفات یہ ہیں کہ اگر تم بات کرو تو سنتا ہے، اگر دل میں رکھو تو وہ جانتا ہے۔ خدا کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی نہ کرو کیونکہ لوگوں کے بدلے دوسرے لوگ مل سکتے ہیں مگر خدا کے بدلے کوئی دوسرا خدا نہیں مل سکتا۔ بدترین آدمی وہ ہے کہ جو نہ کسی کی غلطی معاف کرتا ہے اور نہ کسی کا عیب چھپاتا ہے۔ صرف مال کا ہونا ہی رزق نہیں بلکہ نیک اولاد، اچھا اخلاق اور مخلص دوست بھی بہترین رزق میں شامل ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنی بھوک مٹانے کے لیے روٹی چوری کرے تو چور کے ہاتھ کاٹنے کی بجائے بادشاہ کے ہاتھ کاٹے جائیں۔ اپنی رائے میں کسی بزدل کو شریک نہ کیا کرو کیونکہ وہ تمہاری رائے کو کمزور بنا دے گا اور ایسی چیز کو بڑا بنا کر پیش کرے گا جو در حقیقت بڑی نہیں ہوتی۔ جو ذات رات کو درختوں پر بیٹھے پرندوں کو نیند میں گرنے نہیں دیتی وہ ذات انسان کو کیسے بے یار و مددگار چھوڑ سکتی ہے۔ اپنی عقل کے ذریعے اپنی خواہشات سے جنگ کرو۔ دو چیزوں نے انسان کو ہلاک کر ڈالا، نمبر 1 غربت کا خوف، نمبر 2 شہرت کی طلب۔ منافقوں کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے لیے تو راستہ آسان بنا لیتے ہیں اور دوسروں کے لیے پریشانیاں پیدا کر دیتے ہیں، اور منافق شیطان کا گروہ اور آگ کا شعلہ ہیں۔ وہ علم ہے جس پر عمل کیا جائے اور وہ نیکی ہے جو جتلائی نہ جائے۔ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ جسم کو نہیں روح کو زخمی کرتے ہیں۔ غریب پر رحم کرو کیونکہ غریب ہونے میں وقت نہیں لگتا۔ زندگی میں ایک ایسا دوست لازمی شامل رکھو جو آئینہ اور سایہ بن کے ساتھ رہے کیونکہ آئینہ جھوٹ نہیں بولتا اور سایہ ساتھ نہیں چھوڑتا۔ خوبصورتی ایک نعمت ہے لیکن سب سے خوبصورت آپ کی زبان ہے، چاہے تو دل جیت لے چاہے تو دل توڑ دے۔
کوئی تمہارا دل دکھائے تو ناراض مت ہونا، کیونکہ قدرت کا قانون ہے، جس درخت کا پھل زیادہ میٹھا ہوتا ہے لوگ پتھر بھی اسی کو مارتے ہیں۔ جو شخص ہمیشہ تمہاری خوشی چاہے اس کا اداس ہونا تمہارے لیے فکر کی بات ہے۔ طاقت ہوتے ہوئے بھی کسی کو معاف کر دینا عذاب خدا سے بچنے کا طریقہ ہے۔ مصیبت کے عالم میں بھی مطمئن نظر آؤ اور مشکلات کے باوجود خوش باش رہو۔ پریشانی میں مذاق اور خوشی میں طعنہ مت دو، کیونکہ اس سے رشتوں میں موجود محبت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر انسان کو تکبر کے بارے میں اللہ کی ناراضگی اور سزا کا علم ہو جائے تو بندہ صرف فقیروں اور غریبوں سے ملے اور مٹی پہ بیٹھا کرے۔ رزق کے پیچھے اپنا ایمان خراب مت کرو، کیونکہ رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ مشکل وقت آ جائے تو کسی کا احسان نہ لو، کیونکہ مشکل وقت 4 دن کا اور احسان زندگی بھر کا ہوتا ہے۔ کسی پہ بھروسہ کرو تو آخر تک بھروسہ کرو، آخر میں یا تو ایک اچھا دوست ملے گا یا ایک اچھا سبق۔ زندگی میں خود کو کبھی کسی انسان کا عادی مت بنانا، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہے۔ جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے، اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائی بھول جاتا ہے۔